تو سنے ذرا، کبھی کبھار نا بے حد توکل کے بعد بھی یقین ڈگمگانے لگتا ہے۔ کبھی کبھار بے حد صبر کرنے کے بعد بھی سب ناممکن سا لگتا ہے۔ بھروسہ ٹوٹنے لگتا ہے اور نا امیدی سی ہونے لگتی ہے۔ جانتے ہو، یقین کا ڈگمگانا اور صبر کے ٹوٹ جانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ نا ہم ایک انسان ہیں، اس لیے نہ تو ہم ہر وقت یقین کے دائرے میں رہ سکتے ہیں اور نہ ہی ہر وقت صبر کر سکتے ہیں۔ تو جب کبھی تمہارا یقین کمزور پڑنے لگے اور کوئی راستہ تمہیں دکھائی نہ دے تو بس اتنا سوچنا، جس پر یقین رکھتے ہو نا وہ المالک ہے، یعنی معجزوں کا بادشاہ ہے۔ جس سے ہم مانگ رہے ہیں نا وہ الوہاب ہے، یعنی سب عطا کرنے والا ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہے نا، اسی طرح دعائیں بھی مصیبتوں اور حالات کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ کا قرآن خود تم سے کہتا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، زندگی دکھ بھری کہانی کا نام نہیں ہے۔ اگر آج وقت آپ کے حق میں فیور نہیں دے رہا ہے نا، تو یقین جانو خوشیوں بھرا بہترین وقت بھی آئے گا۔ تو جس کا کبھی تمہیں زندگی میں امکان بھی نظر نہیں آتا تھا، اور تم اس وقت اپنے ان دکھوں اور غموں کو بھول چکے ہوگے، اور تم کو یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چیز تم سے چھین لی جائے گی تو وہ واپس نہیں لوٹاتا؟ کیا تم نے نہیں سن رکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کے پاس لوٹ جانا؟ اللہ تم کو ہر چیز واپس لوٹا دیتا ہے۔ وہ چیزیں تم سے تھوڑے وقت کے لیے اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ اسے تمہیں اپنے پاس بلانا ہوتا ہے، ورنہ ایک کانٹا بھی جو بندے کو چبھتا ہے نا، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اپنے بندوں کو کیسے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ اس سے تو بس تمہیں اپنی یاد دلانی ہوتی ہے۔ وہ تو تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے آزماتا ہے، یا پھر تمہیں کسی مشکل میں ڈال کر آزماتا ہے۔ یاد رکھنا، جس کو اللہ نے کسی مقصد میں پاس کرنا ہوتا ہے نا، تو اسے پہلے فیل کرتا ہے۔ اگر تم فیل ہو رہے ہو تو یہ تو بہت اچھی گڈ نیوز ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے خاص بندوں میں کر لیا۔ یاد رکھنا، اللہ کے خاص بندے کبھی محروم نہیں رہتے، وہ بڑے بڑے انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ سنو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا کہ تمہاری ہر تکلیف کے ساتھ تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی گئی ہیں، تو تم کبھی بھی اپنے حال پر مایوس نہیں ہوگے۔ وہ سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ جس طرح سانسوں کو آس ہے نا زندگی کی، ویسے ہی رب کو انتظار ہے اپنے بندے کی بندگی کا۔ یقین رکھو، وہ تمہاری خاموشی میں چھپا شور بھی سنتا ہے۔ وہ تمہارے ضبط کا وضو اور تمہاری صبر کی نماز سے بخوبی واقف ہے۔ تم جانتے ہو کہ غیبی مدد کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے، اور اس کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی تمہیں راستہ نظر نہ آئے اور تم اندھیروں میں ڈوب گئے ہو، تو تب تم آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچنا کہ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی نا تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ جب تم محسوس کرنے لگو کہ ہم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت بہت قریب ہے۔ جب پریشانیاں اور مصیبتیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں، تو یاد رکھنا، تو وہیں سے اللہ کی مدد تیار ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد بھیجنے والا ہوتا ہے نا، تو اس کے دل کو کہیں نہ کہیں پہلے سے تسلیاں دیتا ہے، اور پھر اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، بہت جلد اسے نواز دیتا ہے۔ سنو، تم سجدے مکمل کر دو، وہ رب تمہاری ادھوری کہانیاں مکمل کر دے گا انشاءاللہ۔ اگلا پل تمہاری زندگی میں نیا موڑ لانے والا ہے، کیونکہ زندگی کی ساری بلندیاں ایک رب کے آگے جھکنے سے ہی ملتی ہیں۔
तुम देखना अल्लाह की मदद आएगी और वो ऐसी मदद करेगा कि तुम गुमान भी नहीं कर सकते। वो तुम्हें ऐसे थाम लेगा, तुम शुक्र करते हुए नहीं थकोगे। वो तुम्हारी बिखरी हुई ज़िंदगी को ऐसे संवार देगा, वो खोई हुई चीज़ों को वापस लौटा देगा। वो उन दुआओं को भी कबूल कर लेगा जो तुम्हें नामुमकिन लग रही हैं। वो तुम्हारी मांगी हर चीज़ से तुम्हें नवाज देगा। तो मुत्तमिन हो जाओ, अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए पहुंचने वाली है। तो अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए पहुंचने वाली है, पहुंचने वाली है, पहुंचने वाली है। Thanks for watching my video. Please do subscribe my channel and don't miss the press bell icon.